آپ سب لوگ واقف ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک ڈیورسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف اسی وجہ سے 13 سال اپنا گھر لگاتار بچانے کی کوششیں کی ہیں میں نے. بیچ میں پچھلی دفعہ بھی بہت دفعہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ 4-5 دفعہ وارننگز دیں. ایک دفعہ بیچ میں عظما خان سے رابطہ چھوٹا, تو اس کے بعد مجھے امید ہوئی کہ چلو اب میرا ہسبینڈ ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم مشرقی عورتوں کا ہوتا ہے کہ اپنے مطلب ہر ممکن کوشش کرتی ہیں اپنے بچے کی خاطر, اپنا گھر بچانے کی خاطر, اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اینڈ آل دیٹ. تو اس سب کی خاطر میں نے بھی اپنے میاں کو ایک اور موقع دیا کہ اب میرا میاں میرے ساتھ اچھا ہو گیا. اس کے باوجود میرا پورا گھر, میری ساری پراپرٹیز, میری گاڑیاں, یہاں تک کہ میرا زیور, میری بہت سی پرسنل بلانگنگز, ایک ایک چیز بیچی میں نے, کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اس کے اوپر کرائسس ہے, ہی از گوئنگ تھرو مانیٹری کرائسس. تو میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ایک چیز بیچی. مجھے کیا پتا تھا کہ ایک ایک چیز وہ آہستہ آہستہ عظما خان کے پاس جا رہی ہے. یہ لڑکی میرے کروڑوں کی جائیداد کھا چکی ہے. یہ اتنا تک کہ اب ہم لٹرلی ڈرینڈ ہو چکے ہیں. میرے پاس آج میں اس پوائنٹ پہ ہوں کہ آئی ایم ٹیکنگ ڈیورس اینڈ آئی ایم لیفٹ ود نتھنگ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے ان لاز بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. انہوں نے اس پورے معاملے میں مجھے ہی سپورٹ کیا ہے. اپنے بیٹے کو کوئی سچ نہیں کہہ رہا اور صحیح کہہ رہا. اس لڑکے کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, اور اس کا تو جو حال ہوا ہے اس کا بھی عظما خان سے کم حال نہیں نے جو ہوا. حرکتیں کی ہیں یہ میں نے ابھی دیکھی ہیں. میں نے بہت عرصے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ میں نے کوئی لائیو سیشن کیا ہے ٹویٹر پر, لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے کہ کس طرح جاہلوں کی طرح یہ خواتین جو ہیں اپنی طاقت کے زور پر, اپنے پیسے کے زور میں, زوم میں, بالکل جو نشے میں انسان اندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح یہ ان خواتین کے گھر میں گھسی ہیں, بچیوں کے گھر میں, اور ان کو کوئی شرم آنی چاہیے. یہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے یہ کسی کی جاگیر ہے, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, کوئی بول نہیں رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ ان لڑکیوں کو فوری طور پر انصاف دیا جائے. آپ کے پرسنل گھر کے جو معاملات ہیں, جو انفیڈیلٹیز کے آپ کے معاملات ہیں, آپ کے بیٹوں کے جو معاملات ہیں یا آپ کے دامادوں کے جو معاملات ہیں, وہ جو بھی ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ایک تو بریکنگ اینڈ انٹرنگ کسی کے گھر میں فورسفلی, ان کے گھر میں توڑ پھوڑ, پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز جو آپ نے کی ہے وہ ان پر پیٹرول چھڑکنا ہے. یہ آپ کے اوپر جو کرمنل چارجز ہیں وہ بہت شدید قسم کے لگنے چاہیے, اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن آپ نے کی ہے, جس کی دھجیاں آپ نے بکھیر دی ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے جس کے گھر میں آپ چاہیں گے اپنے گارڈز کے ساتھ زور و زبردستی گھس جائیں گے؟ یہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے جو منسٹر ہیں, ہمارے پاکستان کی میڈیا, اسپیشلی میڈیا کی خواتین, اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی ہمت اور حوصلہ ہے تو پلیز اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان خواتین کے اریسٹ کے لیے فوری طور پر ہائپ بنائی جائے. یہ کل کسی کے بھی گھر میں گھس سکتے ہیں. سو اینی وے, مجھے ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی, بٹ the way they have handled this situation is not only obnoxious, ridiculous, disgusting, but اگر پیٹرول سے آگ لگ جاتی یا یہ مر جاتی یا ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کس کو جواب دیتی ہیں؟ اور انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ جو لینگویج آپ استعمال کر رہے تھے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی تعلیم کیسی ہے, آپ کی تربیت کیسی ہے, اور آپ کس خاندان کے. ناظرین, ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ بیان کریں, کوئی غلط بات کہیں کسی کے بارے میں, کیونکہ ایز اے اسلام مسلم ہمیں کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں. اور آج کل سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کوئی کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ سچائی تو صرف ان لوگوں کو پتہ ہے جو وہاں پہ موجود تھے اور جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا. عثمان صاحب نے جو کیا وہ بہت ہی اخلاقیات کے خلاف ہے. انہوں نے, اگر ان کی شادی ہوئی تھی تو انہیں اس طرح کا یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا. اگر ان کے کوئی دوستی تھی تو اپنی وائف کو بتانا چاہیے تھا کہ میری اس سے ریلیشن شپ ہے, لیکن ایز اے فرینڈ, تاکہ بیوی کو پتہ ہو کہ وہ اس کا خاوند کہاں جا رہا ہے. یہ جو ہم معاشرے میں چیٹنگ کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط ہے, وہ بہت ہی غلط ہے. آمنہ عثمان وائف وہ اپنی رائٹ پہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے خاوند کو بچانے کے لیے جو بھی حربہ یوز کیا وہ کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے, چاہے وہ انڈین ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے, وہ اس طرح سے کہہ سکتی ہے اور کر سکتی ہے. اور ایسا ہوتا آ رہا ہے. آپ ہسٹری میں کئی واقعات اٹھا کے دیکھ لیں, ایسے ہی بیویاں کرتی ہیں. لیکن جو اس انداز میں انہوں نے کیا ہے
وہ تو کر لیا، لیکن ویڈیو وائرل کر کے یہ جو کیا ہے اسٹیپ وہ بہت غلط ہے، غلط بھی ہے اور اخلاقیات کے خلاف بھی ہے۔ آپ کو اپنے خاوند کو بیٹھ کے سمجھانا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ اپنے فیملیز کے ممبران کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، وہ پھر تو انسان سمجھ ہی جاتا ہے۔ جب بڑے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، فیملی کے جب بڑے لوگوں کو آپ شامل کرتے ہیں تو آپ کے کئی معاملات حل ہو جاتے ہیں اور آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ عثمان نے کیا وہ بہت غلط کیا، اس کو اسٹیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو آپ نے کیا یا آپ کی مدر نے وہاں جا کے ہنگامہ کیا وہ بھی بہت غلط ہے، قابل مذمت ہے۔ اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہاں جا کے بیٹھے آدھی رات تک کسی کے گھر میں جائے عثمان کو، اور آپ کی مدر کو بھی گارڈز کے ساتھ گئی ہیں، وہ بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ ہمیں یا اس پوری قوم کو ایسے اسٹیپ نہیں لینے چاہیے، یہ میٹر سارے گھر میں سلجھانے چاہیے، تاکہ معاشرے میں اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ لوگ دیکھا دیکھی پھر یہی اسٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس طرح تو قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ قانون کس لیے ہے؟ پاکستان میں یہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ کس لیے ہے؟ اگر آپ قانون کے سہارے کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا قانون کچھ نہیں ہے، آپ لوگ کچھ نہیں سمجھا اپنے پاکستان کے قانون کو، یعنی یہ تو کھلا میدان ہے، جب جو جس کا جی چاہے کسی کو قتل کر دے، جس کا جی چاہے وہ بیٹھ کے کسی کو مارا ہے، یہ سراسر غلط ہے اور زیادتی ہے۔ آپ کو اس طرح کا اگر کوئی ایشو تھا تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو سلجھاتی، یہ زیادہ اچھا تھا، جس میں آپ کی عزت ہوتی، اور زندگی میں وہ میٹر پھر دوبارہ وہ انسان نہیں کرے تھا جو آپ اگر گھر میں بیٹھ کے سلجھاتی۔ اور یاسمین منظور صاحب، آپ بھی آپ نے بات تو اچھی کی ہے کہ جو ہے یہ بہت ہی غلط چیز ہے، ٹھیک ہے اس کو، لیکن اس طرح سے کسی کو پن پوائنٹ کرنا نہیں، آپ بہت ہی غلط ہو تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے آپ کو۔ ہمیں ایز اے انسانیت ہمیں دوسروں کو اچھی اصلاح دینی چاہیے کہ ہم انسانوں کو یہ جو ڈفرنٹ قسم کے ہم حربے یوز کرتے ہیں کسی چیز سے نکلنے کے لیے، وہ نہیں کرنے چاہیے، نہ کہ ہمیں جو غیر اخلاقی چیزیں اپنا کر ہمیں خود کو پروف کرنا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ ہمیں ہر مسئلہ بیٹھ کے سلجھانا چاہیے، گھر میں بیٹھ کے سلجھانا چاہیے، جس سے کئی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ بیٹھے لوگ آپ کے ساتھ جو بات سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں فلاں کی بیٹی بہت اچھی ہے، فلاں کی بیٹی بہت اچھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سے لوگ نقاب پوش ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے خامد ہیں جو اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ایسے خامد بھی ہیں کہ وہ بہت پیار بھی کرتے ہیں، اور ایسے خامد بھی ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں عثمان کی طرح۔ تو ان چیزوں کو سلجھانے کے لیے اس کا حل یہ قطر نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے گھر میں توڑ پھوڑ جا کے کریں، ان کو گالی گلوچ دے اور بہت بری طرح سے آئل پھینکنا، ظلم، یہ تو ظلم کے زمرے میں آتا ہے نا۔ جیسے کہ پہلے معاشرے میں آج سے پہلے جو دور تھے اس میں کیا جاتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو دوستو میرا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں بجائے کہ سارے میٹرز کو وائرل کرنا چاہیے ویڈیو بنا کے ایز اے پروف کے طور پر، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت سے لوگوں کے گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ ہر بندہ پھر یہی قدم اٹھائے گا، جو بھی پیسے والا ہے یا جو بھی ہے وہ یہی پیسہ دے کے کہے گا ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کے قانون کو کوئی آپ ایسا نہ سمجھے، پاکستان کا قانون ہے، ہم ایک کنٹری ہیں، بہت سے ملکوں میں ہمارا نام جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا قانون جو ہے، بنایا گیا قانون، ہم تو اس کی پاسداری نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے ہم صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ ایز اے مسلم ہم کو سوچنا ہے کہ ہم اچھے اعمال سے دوسروں کو اچھی اصلاح دیں، اور خود بھی جو ہے وہ دوسروں کو پن پوائنٹ کریں کہ آپ غلط ہو، آپ غلط ہو، آپ غلط ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے کو پیار سے سلجھائیں اور اچھی طرح سے اس بندے کو سمجھائیں جو بھی کسی بھی غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں، لیکن
گھر میں بیٹھ کے سمجھائیں. اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر کے دوسروں کو ذلیل کر کے یہ نہیں، یہ بالکل زیادتی ہے. پلیز یہ رول اپنائیں زندگی میں تو ہم معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور پلیز پاکستان کے قانون کو فالو اپ کریں اور ان سے کوآرڈینیٹ کریں اگر کوئی آپ کا اس طرح کا کوئی میٹر ہے. تھینک یو سو مچ.